اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو اور طلباء کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کی مناسبت سے اپنے چینل پر سیرت نبوی کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے الرحیق المختوم کتاب کا، اور الحمدللہ اس میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہیں مسلمانوں پر کفار کے ظلم و جبر۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم نے کچھ سبق پہلے کچھ جو ہے لائنیں پڑھ چکے تھے، صفحات اور کچھ رہتے ہیں، تو آج انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو سارا جو ہے نا سیرت کا پتہ چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اللہ کے دین کا غلبہ کیا، کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا، تو لہٰذا جو ہے نا وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کجلی چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی پریشانیاں جو ہے ان کو دیکھنی پڑی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف جمحی کے جو ہے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے رہتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا۔ اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کینکروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر دے۔ تو حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے آہد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کالے غلام کے بدلے میں، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم، ٹھیک ہے، 735 گرام چاندی یا 280 درہم، 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما بنو مخزوم کے غلام تھے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو یا لات و عزت کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ٹھیک ہے جی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ محذوف ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے اور عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت فقیہہ جن کا نام افلاح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، انہیں
کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹکا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا اور نہ وہ اٹھ سکیں، ٹھیک ہے جی، وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! دیکھ لیں جی اولین مسلمانوں نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور کن کن مصیبتوں سے گزر کر انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گلے کی، ٹھیک ہے، اونٹ اور گائے کی کچلی کچی کھال میں لپیٹ کر، اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بری سزا ہے جی، کھال میں لپیٹ دینا اور پھر دھوپ میں ڈال دینا، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے، ٹھیک ہے جی، لوہے کی زرہ پہ جب وہ تپتی، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشان نہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تو مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی دار ارقم، ٹھیک ہے۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دو طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھ ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم خطاب اور حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا۔